السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ بھی اس طریقے سے کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ طریقہ اپنائیں جو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ بآسانی سیکھ جائیں گے۔ تو اگر آپ سب سے پہلے نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دیوار وغیرہ پہ لکھیں اچھی طریقے سے، یا دستی وغیرہ پہ، دستی پہ، یا کسی بھی کپڑا پہ لکھنا چاہتے ہیں، چاہے کہیں بھی اشتہار وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح پہلے سیکھ جائیں۔ دیکھیے 3 قط کے برابر الف ہونا چاہیے۔ الف کا ضابطہ یہی ہے کہ 3 قط کے برابر ہو۔ اس کے بعد دیکھیں با جب شروع کریں گے لائن سے تھوڑا سا اوپر شروع کرتے، پھر بیچ میں بالکل سیدھا لائیں گے اور آخر میں ہلکا سا اٹھا دیں گے۔ دیکھ لیں یہ ایک نقطہ برابر ادھر سے اٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں کم سے کم 10 نقطے کے برابر اس کی لمبائی ہونی چاہیے۔ تا لکھنے کا یعنی چھوٹا با لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ دیکھ لیں اس طریقے سے، اور کم سے کم اس کی چوڑائی 5 نقطے کے برابر، 4، 4.5، 5 اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چھوڑیں گے اوپر جو اٹھائیں گے کم سے کم آدھا نقطہ کے برابر، اور اس کے اندر بھی وہی با کی طرح تھوڑا سا خالی رہنا چاہیے، کم سے کم 1 نقطے کے برابر۔ سو جب جیم بنائیں گے تو دیکھ لیں کم سے کم ادھر آدھا نقطہ وہ لٹکا دیں، اور ادھر قلم کے 2/3 کے اتنا موٹا کریں گے، یعنی پورے قلم کو نہیں بٹھانا ہے۔ اس کے بعد ہلکا سے ادھر کھینچ لیں گے تاکہ ٹھیک لگے، اور اس کے بعد ترچھا کرتے ہوئے ہم کو پورے اس سر کے برابر لانا ہے، باہر نہیں نکلنا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے گولائی کرتے ہوئے اس کو بیچ میں لے جا کر، بالکل بیچ میں جا کر چھوڑ دیں گے ہم۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر نقطہ ڈال کر دیکھ لیں، کم سے کم 5 نقطے اس کے بیچ میں آنے چاہیے، یعنی 3 کے برابر چوڑائی، اور ادھر سے دیکھیں گے تو ادھر سے 3 کے برابر لمبائی بیچ میں، اور اوپر کم سے کم 1، 1.5، 1.25 اس کے اندر ہی ہم کو رکھنا ہے، اور لٹکاؤ آدھا نقطہ کے برابر۔ جیم کا بہت دشوار ہوتا ہے جیم بنانا، اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اسی طریقے سے ہم کو جیم بنانا ہے۔ اور ادھر گولائی کرنے کے لیے اتنا خالی رہنا چاہیے، ادھر کم سے کم 1 نقطہ برابر خالی چھوڑ دیں تاکہ اچھے طریقے سے گولائی ہو جائے، اور بالکل انڈا کی شکل میں یہ جیم بنے گا، جیسا کہ آپ کنارے کنارے سے اچھا سے ملا۔ اور دال بنانے کا ضابطہ یہ ہے کہ لائن کے اوپر سے آپ شروع کریں اس طریقے سے ترچھا نقطہ دیتے ہوئے، پھر اس کے بعد نیچے سے قلم کو ہلکا سا گھمانا ہے، یعنی تھوڑا سا پتلا کرنے کے لیے نیچے جانب سے ہلکا اٹھا دیں گے اور اوپر بیٹھائے رہیں گے، اور اس کے پورے جسم 2 نقطے برابر ہونے چاہیے، اور بیچ میں دیکھ رہے ہیں 1 نقطے برابر کم سے کم خالی۔ اور را کا بھی کچھ اسی طریقے سے ضابطہ ہے، کوئی دال ہی کے برابر ہو، اور نیچے وہی اسی طریقے سے پتلا کرنا ہوگا، یعنی قلم کے نچلے حصے کو اٹھا دیں گے اور اوپر حصے کو ملائے رہیں گے۔ یہ ہوا پورے را کا ضابطہ۔ تو چلیے اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسی ایک حرف کو اگر ہم 2 حرفی میں تبدیل کرنا ہو، اسی ایک حرفی کو اگر ہمیں 2 حرفی میں لکھنا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو دھیان دیں کہ بس یہی ضابطہ پوری طریقے سے رہنے چاہیے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہ ہو۔ بس قلم کو ہمیں اچھی طریقے سے پکڑ لینا ہے۔ دیکھ لیں قلم میں نے کس طریقے سے پکڑا ہے، آگے پیچھے کر کے 2 قلم کو اس طرح پکڑ لیں، اور بالکل سیدھے اسی طریقے سے کھینچ لیں، اور نیچے خالی دیکھ رہے ہیں تو اس کو 1 قلم سے ہم کو ملا دینا ہے اس طریقے سے، اور وہی یہ بھی 3 قط کے برابر ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بس با کا بھی وہی ضابطہ ہے جو آپ نے اوپر دیکھا، یعنی 1 نقطے کے برابر ادھر خالی، پھر بیچ میں اس کی لمبائی کم سے کم 10 نقطے، زیادہ سے زیادہ 11 نقطے، اس کے آگے 9 بڑھائیں،
اور ادھر آ کر ایک قلم اٹھا کر اس طرح ملا دینا ہم کو، دیکھ لیں اس میں 10 نقطہ ہونا چاہیے، پھر بھی بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی اگر ناپنا چاہیں لکھ کر تو اچھے طریقے سے ناپ لیں، دیکھ لیں کہ اتنا ہوا یا نہیں۔ بس اسی ضابطے کے مطابق ہمیں لکھنا ہے تبھی اچھا بن پائے گا۔ تو دیکھیے تا بھی اسی طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے آپ نے اوپر بنایا، اس طریقے سے اوپر کم سے کم آدھا نقطہ برابر ہم کو اٹھا دینا ہے، اور ادھر سے 1 نقطہ برابر، اور اوپر کی پوری لمبائی اس کی کم سے کم 4، زیادہ سے زیادہ 5 اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور جیم کا جس طریقے سے میں نے اوپر بتایا، اس کو پتلا کرنے کے لیے کو کیا کرنا ہوگا، قلم کے 2/3 کو ہمیں لینا ہے، یعنی قلم کو 3 حصے میں قلم کی چوڑائی کو کر دینا ہے، اس کے بعد 2 حصہ کو پکڑنا ہے اور 1 حصے کو چھوڑ دینا ہے، بس اتنا ہی پتلا ہم کو رکھنا ہے۔ یہ پتلا کرنے کے لیے بار میں کہہ رہا ہوں، یہ باریک جو کرنا ہے اوپر زیادہ موٹا پورے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا سر وہی اسی کے مقابل ہونی چاہیے۔ تو دیکھ لیں میں نے اوپر سر بنانے میں پورے قلم کا استعمال نہیں کیا، بس 1 قلم کا استعمال کیا ہے۔ تو آپ کو یہاں بھی 1 ہی قلم کا استعمال کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک، یعنی جہاں بھی پتلا کرنا چاہے آپ وہاں پہ 1 قلم کا ہی استعمال کریں۔ تو پہلے سمجھ لیں کہ کہاں پتلا ہوگا کہاں موٹا ہوگا، تبھی آپ 1 قلم 2 قلم کا استعمال کریں۔ اب یہاں سے ہمیں بیچ سے پورے 2 قلم کا استعمال کرنا ہے، پورے یہاں تک، بس وہی قاعدہ رہے گا جو میں نے اوپر بتایا۔ دیکھ لیں کم سے کم اس میں بھی وہی 3 نقطہ آ جانا چاہیے ادھر سے، اور نیچے سے 1 نقطہ، اوپر سے بھی 1 نقطہ، یعنی کل 5 نقطہ اس کی پیٹ میں سما جائے، اس طریقے سے بنائیے۔ اس کا سر پیٹھ دونوں بالکل برابر ہونی چاہیے۔ دیکھ لیں 1 نقطہ برابر ادھر خالی رکھیں تاکہ آپ کی گولائی بالکل درست ہو، جیسا کہ بندہ نے اوپر بتایا، مثل انڈا یہ بننا چاہیے۔ اس کے بعد دال کا بھی بہت ہی آسان، جو میں نے نقطہ کے جو میں نے 4 طریقے بتائے تھے، اس میں دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہے، ہلکا سا نیچے کی جانب کھینچ لینا ہے، اس طریقے سے تھوڑا لٹکا دینا ہے، اور اس کے بعد یہاں پتلا کرنا ہے تو 1 قلم کا استعمال یہاں سے اس طریقے سے۔ تو آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب بھی ہمیں پتلا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، تو 1 قلم کا ہی سہارا لیں گے۔ دیکھ لیں یہاں سے 1 قلم کا استعمال، کیونکہ 2 قلم سے برابر اچھی طریقے سے 2 قلم سے ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو یہ رہا را کا ضابطہ، یعنی دال را دونوں 2 نقطے برابر اس طریقے سے لکھیں۔ تو دوستو آج بس اسی پہ بس کرتے ہیں، اور اس کے آگے آئندہ اس کے آگے بتائیں گے۔ جب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھ لیں کس طریقے سے جو ضابطہ جس طریقے سے بتایا گیا اس کے مطابق آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تحریر درست ہو جائے گی۔ آپ دستی پہ، تکیہ پہ، چاہے پردہ پہ یا دیوار وغیرہ پہ، جہاں بھی لکھنا چاہیں، یہ 2 قلم سے لکھنے کے بعد ہر جگہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کریں، اور ہمیں ضرور مطلع فرمائیں، جو بھی کوئی غلطی ہو ہمیں اس سے آگاہ کریں تاکہ ہمیں بھی آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔